نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو اس کو وہی حق دیا جائے۔ اگر اللہ رب العالمین کا حق کسی اور کو دے دیا جائے جو توحید میں فرق آئے گا، ختم نبوت کا ٹائٹل کسی اور کو دے دیا جائے تو ختم نبوت میں فرق آئے گا۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی کہہ دیا تو نبوت کے اندر فرق آئے گا۔ ولی کو نبی سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے تو یہ نبوت کی تذلیل ہے۔ اسی طرح بعینہ ہی اگر کوئی اہل بیت کا مرتبہ اور مقام، مولا کائنات شریع ازدہ کا مرتبہ اور مقام کسی اور صحابی کو دینے کی کوشش کرے تو وہ ظالم ہے۔ جس طرح انا مدینہ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیاتها من بابها، یہ خاصہ مولا کائنات شریع ازدہ کا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل، یہ خاصہ مولا کائنات شریع ازدہ کا ہے۔ اگر کوئی بعینہ ہی انہی معنی کے اندر کسی اور کو مولا سمجھے تو اس نے عدل نہیں کیا بلکہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ اما تردین یا فاطمہ تو انت سیدۃ نساء العالمین یا نساء اہل الجنہ یا نساء هذه الامہ، یہ ٹائٹل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ مخدومہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اگر کوئی کسی اور کو دینے کی کوشش کرے وہ ظالم ہے۔ الفاطمہ بدعۃ منی، یہ ٹائٹل سیدہ کائنات کا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ خاصہ صرف اور صرف امام حسن اور امام علی مقام امام حسین کا ہے۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ خاصہ امام حسن المجتبی کا ہے۔ اگر کسی اور ہستی کو دینے کی کوشش کرے گا تو وہ ظالم ٹھہرے گا۔ اسی طرح مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جو عہدہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملا اگر کوئی چھین کے جناب والا کسی اور کو دینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، اب پوری دنیا جانتی ہے اور تمام اہل سنت کی تاریخ اس بات سے بری پڑی ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مشکات المصابیح، مسند احمد بن حنبل، امام بہقی کی دلائل النبوہ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، اسد الغابہ، کوئی بھی تاریخ اور سیرت کی کتاب اٹھا لی جائے جہاں نبی کائنات جانا صلی اللہ تعالی وسلم کے زندگی کے آخری ایام لکھے ہیں تو تمام دنیا جانتی ہے کہ آخری ایام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں گزرے، اور آج قبر انور بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں ہے۔ لیکن اہل سنت کا لیبل لگانے والا در پردہ حافظی مفتی فضل ہمدرد وہ کہتا ہے نہیں جی، جس جگہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے یہ حجرہ حضرت ام المومنین کا نہیں بلکہ حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے۔ اور پھر دیدہ دلیری دیکھیے، کہتے ہیں تمام اہل سنت کے ہاں یہ متفق کا فیصلہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے اس کی بات سنیں، میں انشاءاللہ اس پر اہل سنت سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، چند ایک دلائل، ورنہ دلائل کے انبار ہیں اور اس قدر ہیں کہ یہ مضمون جو ہے وہ ایک ویڈیو کے اندر سما نہیں سکتا اگر میں ہر کتاب سے دلائل کو پیش کروں۔ یہ سب سے پہلے مفتی ہمدرد کی بات سنیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ میں 9 مرتبہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور جہاں آج مدفون ہے وہ حضرت عائشہ کا گھر نہیں بلکہ سیدہ زہرا علیہ السلام کا گھر ہے۔ یعنی جس جگہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج مدفون ہے یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا گھر نہیں بلکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی کہ اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کی خوبی کو اور ان کے برتری کو اور ان کی فضیلت کو اور ان کی شان و عظمت کو کسی اور کے حق میں بیان کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اسی طرح کیا یہ رافضی نہیں ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو جو اللہ نے خوبی تھی اور تمام کتب اہل سنت بری، بلکہ اس پہ تواتر اس قدر ہے کہ تواتر کا انکار کفر ہے۔ اب وہ چھین کے جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ دینا چاہتا ہے، کیا اس سے سیدہ خوش ہوں گی؟ کیا مولا کائنات شریع ازدہ خوش ہوں گے؟ کیا کتمان حق کرنے سے اور جناب والا وتلبس الحق بالباطل کرنے سے، حق کو باطل میں ملا دینے سے اور چھپانے سے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت ہے؟ اب سنیے، میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر ہے 3100 یعنی 31 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام اور خود روایت کرتی ہیں۔ یہ کتاب فرض الخمس کے تحت یہ حدیث ہے، 569 اس کا صفحہ ہے اور حدیث نمبر ہے 3100۔ یہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا توفی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیتی، کہ نبی کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی میرے گھر میں، وفی نوبتی
اور میری باری کے دن، وبین سحری و نہری، اور میرے سینے اور میرے گردن کے درمیان، وجمع اللہ بین ریقی و ریقہ، اور اللہ رب العالمین نے میری تھوک کو اور مصطفیٰ جان رحمت جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کو جمع فرما دیا تھا۔ کیسے؟ قالت، وہ اس کو بیان کرتی ہیں کہ داخل عبد الرحمن بسواک، کہ یعنی میری اور مصطفیٰ جان رحمت کی تھوک کیسے جمع ہوئی کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر وہ مسواک لے کے میرے حجرے میں آئے۔ فدعوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، تو نبی پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک مبارک کو نرم نہ کر سکے۔ فاخذته، پس میں نے بوجہ مرض، اس کو جو ہے وہ مرض کی شدت کی بنا پہ نرم نہ کر سکے، پس میں نے مسواک کو لے لیا۔ فمضغته، اور میں نے اس کو نرم کیا اپنے دانتوں سے۔ ثم سننته به، اور پھر میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں میں وہ مسواک کی۔ تو اس طرح میری اور مصطفیٰ جان رحمت کی تھوک اکٹھی ہو گئی۔ اور انتقال کہاں کیا؟ فی بیتی و فی نوبتی و بین ساری و ناری۔ اور ادھر فضل ہمدرد کہتے ہیں جی تمام اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، یہ امام بخاری ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نہ جانے کون کون سی کتاب ہے جس کتاب میں یہ سب تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اگر رب کعبہ کی قسم کی فضیلت سیدہ کائنات کو ملی ہوتی تو علی الاعلان ہم بیان کرتے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت پاک، اللہ نے جس کو جو شان دی، جو مقدر دیا، جو ان کی قسمت میں لکھا، اس کو ماننا یہ دین ہے۔ ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم نہ مانے اور ضد کر بیٹھے، نہیں میں نے نبی پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں کلیم اللہ ثابت کرنا ہے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ظلم نہیں کیا۔ اسی بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے 4438، اس میں ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، داخل عبد الرحمن ابن ابی بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مسندتہ الی صدری وما عبد الرحمن سواک رطب یستن به فابده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصره فاخذته السواک فقسمته ونفذته وطیبته ثم دفعته الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستن به فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنى استنانا قد احسن منه فما عدا ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول ما بين حاكنتي وزاكنتي حاكنتي وزاكنتي۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسواک لے کر میرے حجرے میں داخل ہوئے، اس وقت جب نبی کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اور آقا کریم علیہ السلام مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے مسواک لی، اور مسواک ایسی تھی کہ جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بوجہ شدت مرض جب نرم نہ کر سکے، میں نے پھر نرم کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک میں نے مسواک کی۔ اور جب سرکار جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور 3 مرتبہ کہا پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، ثم قضا، پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ وکانت تقول ما بین حاکنتی وزاکنتی، کہتی ہے کہ میرے ہنسلی اور میری ٹھوڑی کے درمیان نبی کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ اور اسی بخاری میں ایک اور حدیث 4446 کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام وعلیہ السلام قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاکنتی وزاکنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کائنات جانے دو علیہ وسلم کا جب انتقال پرملال ہوا، میری ٹھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان تاجدار کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور جب میں نے شدت موت آقا کریم علیہ السلام کی دیکھی، اس کے بعد میں نے کسی کے بارے میں شدت موت کو مکروہ نہ جانا۔ 4450 نمبر حدیث میں وہ بھی سن لیں، یہ بھی بخاری اور صفحہ ہے 801۔ آپ بیان کرتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضه الذی مات فیہ، کہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریف کے آخری ایام میں یہ پوچھا کرتے تھے، ان ایام میں جس میں آپ کی وفات ہوئی یہ پوچھا کرتے تھے، یقولو فرماتے تھے این انا غدن این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا، یہ پوچھا کرتے تھے اپنی تمام ازواج سے۔ یرید یوم عائشہ تھا، یعنی ارادہ تھا، تمنا تھی حضرت عائشہ کے دن کی۔ فاذن له ازواجه یکون حیث شاء، پس آپ کے ازواج مطہرات نے امہات المومنین نے نبی کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آقا آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہیں اپنے آخری ایام گزار لیں۔ فکان فی بیت عائشہ حتی مات عندها،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے ہاں آئے، یہاں تک کہ آپ کی ان کے ہاں وفات ہوئی۔ جی یہ بخاری شریف ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں، ہاں میں آگے بیان کروں گا یہ بھی حدیث ہے کہ جس حجرہ میں انتقال ہوا، پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری پڑھی۔ اب اسی طرح آ جائیے، یہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 ہے اور صفحہ 115 ہے، اور روایت نمبر ہے 3355، اور اس کی سند کے نیچے لکھا ہوا ہے 3355 کی اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، اس کی اسناد بالکل ٹھیک ہے۔ حدثنا وقیع حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ارقم بن شرحبیل عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے عظیم فرد بیان کرتے ہیں، قال لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بیت عائشہ تھا، کہ نبی پاک جانا صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، وفات شریف ہوئی، تو آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ امام احمد بن حنبل عظیم تر اہل سنت کا امام، اور تم کہتے ہو نہیں جی سارے سنی یہ کہتے ہیں، کیا یہ سنیت سے خارج ہیں؟ یہ کیا بیان کر رہے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل؟ کیا امام بخاری سنیت سے خارج ہیں؟ جو واقع امام بخاری نے بیان نہیں کیا، جو واقع امام احمد بن حنبل نے نہیں بیان کیا، تم اپنی طرف سے بیان کر کے تمام اہل سنت پہ الزام لگا رہے ہو۔ آگے مسند احمد بن حنبل جلد 13، اس کا صفحہ ہے 540، روایت نمبر ہے 24786، اور نیچے حاشیے میں لکھا ہے اسنادہ صحیح، اس کے اسناد صحیح ہیں۔ حدثنا عفان حدثنا حمام قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسه بین سحری و نہری قالت فلما خرجت نفسه لم اجد ریحا قط اطیب منها، کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال پر ملال ہوا، میری گردن اور میرے سینے کے درمیان ان کا سر انور تھا۔ قالت، آپ فرماتی ہیں فلما خرجت نفسه، جب آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے بدن اطہر سے نکلی، لم اجد ریحا قط اطیب منها، جو خوشبو بدن اطہر سے مصطفیٰ جان رحمت کو اس وقت نکلی، میں نے کبھی وہ خوشبو کسی کے ہاں کبھی بھی نہیں سونگی۔ لم اجد ریحا قط، میں نے کبھی بھی خوشبو نہ پائی، اطیب منها، جو مصطفیٰ جان رحمت کی اس خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہو اور مطہر اور طیب ہو۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کا انتقال پر ملال ہوا۔ یہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل، عظیم تر اہل سنت کے امام۔ اب میں نے جو کہا تھا کہ نبی جس جگہ وفات پاتا ہے اسی جگہ دفن ہوتا ہے، تو یہ بھی حدیث سن لیں۔ یہ سنن الترمذی، اس کا صفحہ ہے 266، کتاب الجنائز، اور حدیث نمبر ہے 1018۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ، جب آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا تو صحابہ کرام میں اختلاف پڑ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض کہتے تھے کہ جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بنا دی جائے، بعض کا ارادہ یہ تھا مسجد اقصی کی طرف جہاں انبیاء کی تربتیں ہیں، بعض کا ارادہ تھا کہ مولد مصطفیٰ یعنی شہر مکہ میں جہاں آبا و اجداد کی قبریں ہیں وہاں نبی پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی جائے۔ فقال ابو بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی جس کو میں نہیں بھولا۔ وہ بات کیا تھی؟ قالا، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کی روح کو اللہ قبض نہ کرے مگر وہ اسی جگہ اس کی قبر بنتی ہے جس جگہ کو وہ پسند کرتا ہے، جس جگہ پہ نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے اسی جگہ پہ اس کی روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے۔ فَدَفَنُوهُ مِن مَوْضِعِ فَرَاشِهِ، پس نبی پاک علیہ السلام کو دفن کرو اسی جگہ پہ جہاں آپ کا بستر مبارک تھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو یہ صحیح بخاری سے میں نے پڑھا، مسند احمد سے پڑھا، آقا کریم علیہ السلام کے آخری ایام، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہے آخری ایام، حضرت ام المومنین فرماتی ہے آخری ایام، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں گزرے، وہیں وفات ہوئی، اور مسواک مبارک سرکار نے کی، فی الرفیق الاعلیٰ فی الرفیق الاعلیٰ فی الرفیق الاعلیٰ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ کی روح انور نکلی تو ایسی خوشبو بدن اطہر سے نکلی جو کبھی خوشبو نہ دیکھی گئی۔ یہ کون بیان کر رہی ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ اور جس جگہ نبی وفات پاتا اسی جگہ دفن ہوتا ہے، تو وہ پتہ چلا اس وقت گنبد خضرا یہ حجرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔
یہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کا اجرا اور گھر نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ یہ الزام نہ لگا دینا کہ اہل سنت کا یہ مولوی خارجی ہے، یہ ناصبی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کبھی نہ لا الہ است حسین. کیا یہ اشعار خارجی پڑھتا ہے؟ لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. کیا یہ ناصبی پڑھتا ہے؟ میں نے کہا تھا جس کا جو شان جو عظمت ہے اتنی ہی مانی جائے، وہی اس کے لیے مانی جائے، نہ اس کو بڑھایا جائے، نہ کسی کی شان و عظمت کو کاٹ کے کسی کے لیے ثابت کر دیا جائے. ایسا کرنا ظلم اور زیادتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ظلم اور زیادتی سے محفوظ فرمائے، اور تمہارے شر سے جو تم گڑبڑ دین کے اندر کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ میری قوم کو محفوظ فرمائے.